رات کی سیاہ چادر نے جب حویلی کو اپنی لپیٹ میں لیا تو دلاور اپنی بھاری گاڑی کی رفتار سے فرش کو دہلاتا ہوا گھر پہنچا۔ اس کے ماتھے پر دن بھر کی تھکن اور مزاج میں وہی پرانی تلخی تھی جو پچھلے کئی ماہ سے اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اپنے کمرے کے پاس پہنچا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے کے وسط میں رکھے بڑے سے بیڈ پر ایک نحیف سا وجود سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ آئرہ، اس کی وہ بیوی جسے اس نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا، آج اس کے ذاتی حصار میں موجود تھی۔ دلاور کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے اپنے کمرے کی پرائیویسی میں کسی کا دخل برداشت نہیں تھا، اور وہ بھی اس لڑکی کا جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ وہ ایک پل بھی وہاں نہ رکا اور دھاڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ بی جان کہاں ہیں آپ؟ اس کی آواز حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر گونجی۔ وہ غصے میں بپرا ہوا نیچے ہال کی طرف بڑھا جہاں بی جان تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھیں۔ یہ تماشا کیا ہے بی جان؟ کس کی اجازت سے اس لڑکی کو میرے کمرے میں منتقل کیا گیا ہے؟ دلاور نے غصے سے چلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں دبی دبی وحشت تھی۔ بی جان نے نہایت ہی سکون سے تسبیح روکی اور اپنی اینک اتار کر دلاور کی سلگتی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری بیوی ہے وہ دلاور، اور ایک بیوی اپنے شوہر کے کمرے میں نہیں رہے گی تو کیا سڑک پر رہے گی؟ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ بیوی؟ دلاور نے ایک تجزیہ کہہ کہا لگایا۔ آپ بہتر جانتی ہیں کہ یہ نکاح میری مرضی کے خلاف ہوا تھا۔ میں نے اسے کبھی اس گھر کی بہو نہیں مانا، تو میری بیوی کا درجہ دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اب تک صوفے پر یا باہر کے کمروں میں پڑی تھی، وہی اس کی جگہ ہے۔ اسے ابھی کے ابھی میرے کمرے سے نکالیں، ورنہ میں خود اسے بازو سے پکڑ کر باہر پھینک دوں گا۔ اپنی زبان کو لگام دو دلاور۔ بی جان یکدم کھڑی ہو گئی۔ ان کا لہجہ اب وہ جاہ و جلال سے بھرپور تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، اس گھر کی عزت ہے اب۔ اور رہی بات نکالنے کی تو سن لو، آئرہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ بچی پچھلے 3 دن سے بخار میں تڑپ رہی ہے، اور تم ہو کہ اپنی انا کے بت کو پوچھ رہے ہو۔ صوفے پر سونے کی وجہ سے اس کی کمر کی ہڈی میں تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام اور دیکھ بھال کا کہا ہے، تو کسی ہسپتال میں داخل کروا دیں۔ میرے بیڈ پر کیوں؟ دلاور اب بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بی جان اس کے قریب آئیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ آج سے اور اسی وقت سے آئرہ تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ رہے گی، یہ میرا حکم ہے اور اس گھر کا فیصلہ بھی۔ وہ بیمار ہے، اسے تمہاری توجہ کی ضرورت ہے، نفرت کی نہیں۔ اگر آج تم نے اسے اس حال میں کمرے سے نکالا تو یاد رکھنا دلاور، تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ بولو، ابھی نکالنا چاہتے ہو اسے؟ دلاور کی مٹھیاں بھیج گئیں، اس کا سانس دوگنی کی طرح چل رہا تھا۔ بی جان کی اس بات نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا دوبارہ سیڑھیوں کی طرف مڑا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ دے۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے کی طرف پہنچا اور دروازے پر رکا۔ ہینڈل پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ناخن سفید پڑ گئے۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، جہاں آئرہ ابھی اسی طرح بے خبر لیٹی تھی، مگر اب دلاور کی نظروں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بے چینی اور وحشت تھی جو اسے اس کمسن وجود کی طرف کھینچ رہی تھی۔ دلاور جب دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے وجود سے جنجلاہٹ اور غصے کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے دھاڑ کر دروازہ بند کیا، جس کی آواز پر بیڈ کے ایک کونے میں دبکی ہوئی آئرہ بری طرح اچھل پڑی۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ دلاور کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس نے ڈر کے مارے چادر کو اپنے سینے کے گرد مزید سختی سے لپیٹ لیا۔ دلاور غصے سے چہل قدمی کرتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور بیڈ کے پائے پر ایک زوردار لات ماری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بی جان کو پٹی پڑھانے کی؟ اس کی آواز کی گونج نے آئرہ کے تن بدن میں لرزہ طاری کر دیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بی جان، خود۔ آئرہ نے لرزتی آواز میں جواب دینے کی کوشش کی، مگر دلاور نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا۔ بند کرو یہ معصومیت کا ناٹک۔ مجھے معلوم ہے تم جیسی لڑکیاں کیا چاہتی ہیں۔ اس کمرے میں جگہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے میرے دل میں یا اس زندگی میں کوئی جگہ بنا لی ہے۔ دلاور اس کے اوپر جھکا، اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ اپنی اوقات مت بھولنا آئرہ، تم محض ایک کاغذی رشتہ ہو، ایک بوجھ جسے میں بی جان کی خاطر ڈھو رہا ہوں۔ میرے بیڈ پر لیٹنے سے تم اس کمرے کی مالکن نہیں بن جاؤ گی۔ آئرہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے، مگر دلاور کا دل پگھلنے کی بجائے مزید سخت ہو رہا تھا۔ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے میری زندگی میں۔ میں بہت جلد اپنی پسند کی شادی کروں گا۔ وہ عورت میری شریک حیات ہوگی، اس گھر کی عزت ہوگی۔ تم تو بس ایک ایسی غلطی ہو جسے میں جھیل رہا ہوں۔ یہ کمرہ، یہ گھر، یہ مرد، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی آئرہ کا ضبط ٹوٹ گیا، اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس کی نحیف پسلیاں رونے کی شدت سے ہل رہی تھیں۔ پھر مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ مجھے جانے دیں، میں مر جاؤں گی مگر یہاں نہیں رہوں گی، جہاں ہر روز مجھے ذلیل کیا جاتا ہے۔
وہ سسکتے ہوئے بولی، جانے دوں؟ دلاور نے تلخی سے ہنس کر کہا، تاکہ بی جان کا خون میرے سر لگے؟ تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہیں تڑپو گی میری نفرت کے سائے میں۔ یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے شور سے چڑھ ہے۔ تمہاری یہ ہچکیاں، یہ آنسو میرے لیے کوئی وقت نہیں رکھتے۔ کل بھی تم میرے لیے ایک اجنبی تھی، اور آج اس کمرے میں آنے کے بعد بھی تم ایک ناپسندیدہ مہمان ہی رہو گی۔ وہ اسے وہیں تڑپتا چھوڑ کر بالکنی کی طرف نکل گیا، مگر آئرہ کے رونے کی آواز اب بھی اسے سنائی دے رہی تھی، جو اسے مزید مشتعل کر رہی تھی۔ آئرہ بیڈ پر گر کر تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا گناہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایک ایسی یتیم تھی جس کا رشتہ اس کی مرضی کے بغیر ایک ایسے سنگ دل انسان سے جوڑ دیا گیا تھا جو اسے انسان سمجھنے کو بھی تیار نہ تھا۔ بالکنی میں کھڑے ہو کر دلاور نے کئی سگریٹ پھونک ڈالے، مگر آئرہ کی سسکیوں کی گونج اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ خود کو بار بار یقین دلا رہا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ایک انجانی سی بے چینی اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ جب باہر کی ٹھنڈک اس کے ستانے لگی تو وہ پیر پٹکتا ہوا دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تاکہ آئرہ کو ایک بار پھر خاموش رہنے کی تاکید کر سکے، مگر جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آئرہ اب رو نہیں رہی تھی، بلکہ وہ بیڈ کے ایک کونے میں دوہری ہوئی پڑی تھی۔ اس کا چہرہ جو تھوڑی دیر پہلے غصے اور رونے سے سرخ تھا، اب مردے کی طرح زرد پڑ چکا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو سختی سے جکڑے ہوئے تھی، اور اس کے حلق سے نہایت ہی باریک تکلیف دہ کراہیں نکل رہی تھیں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے بڑے بڑے قطرے چمک رہے تھے، اور وہ درد کی شدت سے بار بار اپنی آنکھیں میچ رہی تھی۔ دلاور کا تمام تر غصہ پل بھر میں کافور ہو گیا۔ آئرہ، اس نے پکارا، مگر آئرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دلاور تیزی سے بیڈ کی طرف لپکا اور اس کے قریب بیٹھا۔ آئرہ، کیا ہوا ہے؟ یہ ڈرامہ بند کرو اور جواب دو، اس نے سختی سے کہنا چاہا، مگر اس کی آواز میں اب لرزش آ چکی تھی۔ جب آئرہ نے کوئی جواب نہ دیا تو دلاور نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں آئرہ کی کلائی سے ٹکرائیں، دلاور کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ آئرہ کا ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کی جلد کی وہ ٹھنڈک دلاور کے پور پور میں سرایت کر گئی تھی، اور اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ آئرہ، تمہارا ہاتھ اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ دیکھو میری طرف۔ دلاور نے پریشانی میں اس کے کندھے کو ہلایا۔ آئرہ نے بہت ہی مشکل سے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ اس کی نظریں بے نور ہو رہی تھی۔ دلاور، بہت درد ہو رہا ہے، سردی لگ رہی ہے۔ اس کے الفاظ بمشکل سنائی دے رہے تھے، اور اگلے ہی لہجے اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ دلاور کی وحشت اب جنون میں بدل رہی تھی۔ وہ شخص جو ابھی اسے کمرے سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اب پاگلوں کی طرح اس کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مسلنے لگا تاکہ اسے گرمائش دے سکے۔ آئرہ، آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوا تمہیں، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، تم ایسے خاموش نہیں رہ سکتی۔ دلاور کا لہجہ اب حکم سے التجا میں بدل چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کی خاموشی اس کے طنزیہ جملوں سے کہیں زیادہ جان لیوا تھی۔ اس نے فوراً کمبل کھینچ کر آئرہ کے گرد لپیٹا اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں اٹھا لیا۔ آئرہ کا وجود اس کے ہاتھوں میں کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح بے جان تھا۔ دلاور کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جسے بوجھ کہہ رہا تھا وہ کتنی نازک اور کمزور تھی کہ اس کی نفرت کی تھوڑی سی آنچ سے بھی اسے موت کے قریب لے گئی۔ اس کے دل میں ایک ایسی ہوک اٹھی جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ دلاور نے آئرہ کے زرد چہرے کو دیکھا تو اس کی روح فنا ہونے لگی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اس کی اپنی مردانگی اور نفرت کا رعب جھاڑ رہا تھا، اب ایک چھوٹے بچے کی طرح بوکھلا گیا تھا۔ آئرہ، کیا ہوا ہے؟ کہاں درد ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے اس کے چہرے کو تھپتھپایا، مگر آئرہ صرف تکلیف سے اپنے پیٹ کو دبائے کراہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں درد کی شدت سے بند تھیں اور وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ دلاور نے غور کیا کہ وہ جس طرح دوہری ہو رہی تھی اور جیسے اس کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اسے اچانک کلینک میں سنی ایک بات یاد آئی۔ اسے احساس ہوا کہ شاید وہ ایام پیریڈ سے ہے جن میں ایک عورت کو شدید تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے دل میں نفرت کی جگہ ایک عجیب سے پچھتاوے اور تڑپ نے لے لی۔ اسے شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ ایک بیمار اور تکلیف میں پڑی تڑپتی ہوئی لڑکی پر چلا رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر کچن میں پہنچا۔ وہاں ملازمہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ دلاور کو اس وقت کچن میں دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ جلدی سے انڈا بوائل کرو اور ایک کپ گرم قہوہ بنا کر اوپر لاؤ، دلاور نے حکم دیا اور خود چولہے پر پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا۔ ملازمہ اس کے بدلے ہوئے لہجے اور پریشانی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، مگر وہ کچھ بولے بغیر کام میں جھٹ گئی تھی۔ دلاور گرم پانی کی بوتل اور تولیہ لے کر باہر کمرے میں آیا۔ اس نے نہایت ہی نرمی سے آئرہ کے گرد کمبل درست کیا اور گرم پانی کی بوتل اس کے پیٹ پر ٹکور کرنے لگا۔ برداشت کرو آئرہ، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ اب ریشم کی طرح نرم تھا۔ اس کی ساری سختی، سارا غصہ کہیں ہوا ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ قہوہ اور انڈا لے کر آئی۔ دلاور نے اسے باہر ہی روک دیا اور خود ٹرے لے کر اندر آ گیا۔ اس نے آئرہ کو اپنے بازو کا سہارا دے کر تھوڑا اوپر اٹھایا۔ آئرہ نے نیم آنکھوں سے دلاور کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی ڈر تھا۔
مگر دلاور کا لمس اب اسے اذیت نہیں سکون دے رہا تھا۔ یہ پی لو، تمہیں اچھا لگے گا، دلاور نے کہہ کہہ کر چمچ اس کے لبوں سے لگایا۔ آئرہ نے خاموشی سے 2-3 گھونٹ بھرے۔ دلاور اسے انڈا کھلانے لگا۔ اس کے ہاتھ اب بھی تھوڑے کانپ رہے تھے، مگر اب یہ خوف نہیں بلکہ فکر تھی۔ وہ جتنا بھی سنگ دل بننے کی کوشش کر لیتا، اس کے اندر چھپا ہوا انسان اور اس کا نرم دل آئرہ کی اس بے بسی کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ وہ پوری رات اس کے سراہنے بیٹھا اس کے ٹھنڈے ہاتھ سینکتا رہا، جیسے وہ کوئی قیمتی متاع ہو جسے کھو دینا وہ ڈر رہا تھا۔ کمرے میں اب خاموشی کا راج تھا، صرف گھڑی کی سوئیاں وقت کے گزرنے کا احساس دلا رہی تھیں۔ دلاور نے آئینہ کو نہایت ہی احتیاط سے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو جو ذرا سی ٹھیس سے بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس کا ایک ہاتھ آئرہ کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں بہت ہی آہستگی سے حرکت کر رہا تھا، جیسے وہ اس کے درد کو اپنے پوروں میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ آئرہ کی سانسیں اب آہستہ آہستہ ہموار ہو رہی تھیں اور گرمائش ملنے پر اس کا وجود کچھ پرسکون ہوا تھا، مگر دلاور کا ذہن اس وقت ماضی کے ان سیاہ دریچوں میں بھٹک رہا تھا جنہیں وہ بھولنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بچپن کے وہ مناظر گھومنے لگے جب وہ سیڑھیوں کے کسی اندھیرے کونے میں دبک کر اپنے باپ کے غصے کی گونج سنتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کا باپ رات بھر اس کی ماں پر بے پناہ ظلم کرتا تھا۔ بلند آوازیں، مار پیٹ اور ماں کی دبی دبی سسکیاں آج بھی اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بجتی تھیں۔ اسے وہ صبح بھی یاد تھیں جب اس کی ماں کا چہرہ سوجا ہوا ہوتا تھا، نیلے نشانات چھپانے کی ناکام کوشش میں وہ نڈھال سی کچن کے کاموں میں جٹی رہتی تھیں۔ تب ایک ننھے سے دلاور نے اپنی ماں کے آنسو پوچھتے ہوئے خود سے وعدہ کیا تھا، میں کبھی اپنے باپ جیسا نہیں بنوں گا، میں کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اسے کبھی تڑپتا ہوا نہیں چھوڑوں گا۔ آج جب اس نے آئرہ کو اپنی نفرت کی وجہ سے اس حال میں دیکھا تو اسے اپنے اندر اپنے باپ کا ہی عکس دکھائی دینے لگا۔ اسے احساس نے دلاور کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ بے چینی کی انتہا پر تھا۔ جس ظلم کے خلاف اس نے بچپن میں قسم کھائی تھی، آج وہ نادستانگی میں وہی ظلم اس معصوم لڑکی پر کر رہا تھا۔ میں کتنا گر گیا ہوں، اس نے دل میں سوچا اور ایک گہرا ٹھنڈا سانس لیا۔ اس کے بازوؤں کی گرفت مزید مضبوط کی اور اس کی ننھی سی جان کو اپنے سینے میں پوری طرح بھینچ لیا۔ اس کا دل اب پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ آئرہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے تانوں سے سسک رہی تھی، اب اس کے سینے کی تپش میں پناہ لیے ہوئے تھی۔ دلاور نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور وہیں بند آنکھوں کے ساتھ ٹھہر گیا۔ اس کے لبوں سے ایک خاموش معذرت نکلی جو صرف اس کا خدا سن رہا تھا۔ وہ تبھی کر چکا تھا کہ وہ اپنے باپ کی تاریخ کو نہیں دہرائے گا۔ آئرہ اب واقعی پرسکون ہو رہی تھی۔ اسے شاید نیند میں بھی اس بدلے ہوئے لمس کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ دلاور نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اسے اس کمرے میں سے کبھی نہیں نکالے گا، کیونکہ اب اسے اس لڑکی کی نہیں بلکہ خود کو اپنی نظروں میں گرنے سے بچانے کے لیے اسے اس کی رفاقت کی ضرورت تھی۔ رات کی سیاہ خاموشی اب ڈھل رہی تھی، لیکن کمرے میں موجود سکون اب بھی گہرا تھا۔ 2:30-3 بجے کے قریب جب آئرہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں جلتے ہوئے نائٹ لیمپ کی مدھم زرد روشنی میں ایک عجیب سا منظر پیش کیا۔ اسے اپنے جسم میں اب وہ تڑپتا ہوا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر ایک بھاری پن کا احساس ضرور تھا۔ جیسے ہی اس نے ہلکی سی جنبش کی، اسے احساس ہوا کہ اس کا سر تکیے پر نہیں بلکہ کسی سخت مگر گرم جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ اس نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں تو حیرت اور خوف کے ایک ملے جلے جھٹکے نے اسے ساکت کر دیا۔ دلاور بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا مضبوط بازو آئرہ کے سر کے نیچے ایک تکیے کی طرح حائل تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے آئرہ کا ہاتھ اب بھی مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اس نے جیسے وہ اسے نیند میں بھی اسے کہیں جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ دلاور اسی پوزیشن میں سو چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر اب وہ غصے کی لکیریں نہیں تھیں جو اسے ایک جابر انسان بناتی تھی، بلکہ تھکن اور پچھتاوے کا ایک ایسا عکس تھا جس نے اس کی سنگلاخ چہرے کو نرم کر دیا تھا۔ آئرہ نے دیکھا کہ اس کا وہ ہاتھ جو تھوڑی دیر پہلے برف کی طرح ٹھنڈا تھا، اب دلاور کی گرفت میں رہ کر کسی حدت سے بھرا ہوا تھا۔ آئرہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ انسان جو اسے ناپسندیدہ بوجھ کہتا تھا، وہ اس کے لیے رات بھر جاگ سکتا ہے یا اسے اس طرح اپنے قرب میں جگہ دے سکتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے دلاور نے تھوڑی دیر پہلے اس کی ٹکور کی تھی اور اسے قہوہ پلایا تھا۔ اس نے نہایت ہی آہستگی سے دلاور کے چہرے کو دیکھا۔ سوتے ہوئے وہ کتنا پرسکون اور معصوم لگ رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے دلاور اس کے خوابوں میں کبھی ہوا کرتا تھا۔ آئرہ نے چاہا کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑا لے، مگر جیسے ہی اس نے ہلکا سا ہاتھ کھینچا، دلاور نے نیند میں ہی اس کی گرفت مزید مضبوط کر لی اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ وہ نیند میں بھی بیدار تھا۔ آئرہ وہیں جم کر رہ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں دلاور کی کہی ہوئی تلخ باتیں اب بھی گونج رہی تھیں، تمہاری کوئی اہمیت نہیں، میں اپنی مرضی کی شادی کروں گا۔ مگر اس کے برعکس اس کا یہ لفظ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ آئرہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بھر آئے، مگر اس بار یہ درد کے نہیں بلکہ الجھن کے تھے۔
وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص کا اصل چہرہ کون سا ہے وہ جو اسے ذلیل کرتا ہے یا وہ جو اس کی تکلیف میں تڑپ اٹھتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ نیند دوبارہ اس کی آنکھوں میں اترنے لگی، مگر اس بار وہ خوف زدہ نہیں تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس دیوار کے پیچھے جو دلاور نے نفرت سے بنائی تھی، ایک ایسا انسان چھپا ہے جو محبت کرنا جانتا ہے، مگر شاید وہ خود اس سے ڈرتا ہے۔ دلاور کی نیند اب آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اگرچہ بیک سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھا تھا، لیکن اس کی تمام تر توجہ آئرہ کے اس معصوم وجود پر تھی جو اب تک اس کے حصار میں پرسکون نیند کے مزے لے رہا تھا۔ اسے آئرہ کی سانسوں کی باقاعدہ ترتیب اور اس کے جسم کی تپش اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہ سکون تھا جس سے دلاور برسوں سے محروم تھا۔ اپنی نفرت اور انا کی جنگ میں اس نے کبھی نہیں سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کو بے پناہ محبت دے سکتا ہے یا پناہ دینے میں خود اسے بھی پناہ مل سکتی ہے۔ وہ ساکت رہا، اسے ڈر سے کہیں ذرا سی جنبش آئرہ کی نیند خراب نہ کر دے۔ اس کا دل جو تھوڑی دیر پہلے غصے سے بھرا ہوا تھا اب ایک عجیب سے موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ اسے آئرہ کی کم سنی اور اس کی نزاکت پر ترس آنے لگا۔ وہ کتنی دیر اسی طرح اسے دیکھتا رہا، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ جب رات کا آخری پہر شروع ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ آئرہ اب گہری نیند میں ہے اور اس کا درد تھم چکا ہے، تو اس نے نہایت ہی مہارت اور نرمی سے اپنا بازو اس کے نیچے سے نکالا۔ دلاور بیڈ سے اترا اور واش روم جا کر ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھویا تاکہ اپنی ذہنی تھکن اور الجھن کو کچھ کم کر سکے۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو اس کی نظر ایک بار پھر بیڈ پر پڑی۔ آئرہ اب بھی اسی طرح معصومیت سے سو رہی تھی، مگر اس کا کمبل پیروں کی طرف سے تھوڑا ہٹ گیا تھا۔ دلاور قریب آیا، جھکا اور بہت دھیرے سے کمبل اٹھا کر اس کے شانوں تک پھیلا دیا، پھر اس کے ماتھے پر بکھری ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا۔ اس کے لمس میں اب کوئی تلخی نہیں تھی، صرف ایک ان کہی ذمہ داری کا احساس تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے وقت اس نے ایک بار پھر مڑ کر آئرہ کو دیکھا اور پھر خاموشی سے دروازہ بند کر کے بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی کی راہداریوں میں اس وقت مکمل سناٹا تھا، مگر دلاور کے اندر ایک نیا طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ بی جان کے کمرے کے سامنے پہنچا اور آہستہ سے دستک دی۔ بی جان شاید جاگ ہی رہی تھی یا دلاور کے قدموں کی چاپ پہچان گئی تھی۔ اندر آ جاؤ دلاور، ان کی دھیمی آواز آئی۔ دلاور اندر داخل ہوا تو دیکھا بی جان جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جہاں اب وہ پرانا غصہ غائب تھا، بلکہ ایک پچھتاوا اور سنجیدگی تھی۔ بی جان، وہ سو گئی ہے، اب بہتر ہے، دلاور نے نظریں جھکا کر کہا۔ اس کا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ بی جان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا پوتا جتنا بھی سخت بن لے، اس کے اندر چھپا ہوا انسان کبھی نہ کبھی ضرور جاگے گا۔ تمہارے کمرے میں ہی ہے نا؟ بی جان نے جان بوجھ کر پوچھا۔ جی وہی ہے، دلاور نے مختصر جواب دیا اور بی جان کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے بہت کچھ کہا بی جان، میں نے اسے رلایا، میں شاید اپنے باپ جیسا ہی بن کر رہ گیا تھا، لیکن آج اس کی حالت دیکھ کر میں ڈر گیا ہوں۔ بی جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گناہ کا احساس ہی انسان کو بدلتا ہے دلاور۔ وہ بچی تمہارے سہارے اس گھر میں آئی ہے، اسے اپنی انا کی بھیٹ مت چڑھاؤ۔ محبت دینا شروع کرو گے تو دیکھنا تمہارا اپنا وجود بھی ہلکا ہو جائے گا۔ دلاور خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ آج اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ جس لڑکی سے نفرت کر رہا ہے وہ شاید اس کے دل کے زخموں کا مرہم بننے والی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے کے پردوں کو چھوا تو آئرہ کی آنکھیں ایک میٹھی سی خوشبو اور برتنوں کی ہلکی سی کھنک سے کھلی۔ اس نے اپنی آنکھیں ملی اور کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بالکل ترتیب میں تھا اور سامنے صوفے پر دلاور بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار بیڈ کی طرف اٹھ رہی تھی۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ آئرہ جاگ گئی ہے، اس نے فائل ایک طرف رکھی اور اٹھ کر بیڈ کے قریب رکھی میز کی طرف بڑھا جہاں ایک ٹرے سجی ہوئی تھی۔ جاگ گئی ہو؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ دلاور کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ آئرہ کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی شخص ہے جو کل رات اس پر دہاڑ رہا تھا۔ آئرہ نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر دلاور نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رکنے کو کہہ دیا۔ لیٹی رہو، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں تمہارے لیے ناشتہ خود لے کر آیا ہوں۔ بی جان کہہ رہی تھی کہ تمہیں طاقت والی چیزیں کھلانی چاہیے۔ اس نے ٹرے آئرہ کے سامنے رکھی جس میں تازہ پھل، نیم گرم دودھ اور دیسی گھی میں چپڑی ہوئی روٹی تھی۔ آئرہ خاموشی سے دلاور کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی حیرت اور تھوڑا سا خوف تھا، مگر دلاور کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی شرمندگی اور اپنائیت تھی۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ زہر نہیں ملایا میں نے، دلاور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس نے آئرہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ آج سے تم اس کمرے میں مہمان نہیں ہو، یہ تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا، اور ہاں، کل رات کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس بار وہ خوشی کے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے صبر کا پھل اسے ملنا شروع ہو گیا ہے۔ دلاور نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے نوالا توڑ کر کھلایا۔ وہ شخص جو کل تک اس کی آواز سننا گوارا نہیں کرتا تھا، آج اسے ایک ایک جنبش پر نظر رکھے ہوئے تھا۔
حویلی کی فضا اب بدل رہی تھی۔ نفرت کی جگہ اب ایک انکہی محبت اور احترام جنم لے رہا تھا، جس کی شروعات اسی کمرے سے ہوئی تھی۔ دن گزرتے گئے حویلی کی فضا میں ایک خاموشی سی تبدیلی آنے لگی۔ دلاور جو کبھی اب اس کمرے میں قدم رکھنا بھی بہت سمجھتا تھا، اب وقت سے پہلے گھر لوٹ آتا۔ وہ آئرہ کے لیے کبھی اس کی پسند کے پھل لاتا تو کبھی شہر کے مہنگے ترین اسٹور سے ریشمی ملبوسات اور خوشبوئیں خرید کر لاتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی ہر حرکت سے آئرہ کو یہ احساس دلائے کہ وہ اب اس کے لیے ناپسندیدہ نہیں رہی، بلکہ برسوں کی نفرت اور اس رات کی تلخ جملوں نے آئرہ کے ذہن پر جو نقش چھوڑے تھے وہ اتنی جلدی مٹنے والے نہیں تھے۔ آئرہ اس کے ہر بدلے ہوئے انداز پر حیران تو ہوتی، مگر اس کے اندر کا خوف اب بھی برقرار تھا۔ وہ جب بھی کمرے میں داخل ہوتا، آئرہ لاشعوری طور پر اپنا دوپٹہ درست کرتی اور بیڈ کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ جاتی۔ اس کی نظریں ہمیشہ جھکی رہتی، جیسے وہ اب بھی کسی متوقع جھڑکی یا غصے کے انتظار میں ہو۔ ایک شام دلاور اس کے لیے خوبصورت سا جیولری باکس لے کر آیا۔ آئرہ، دیکھو، یہ تمہارے لیے ہے، اس نے نرمی سے کہا اور باکس کھول کر اس کے سامنے رکھا۔ سونے کی نازک سے جھمکے چاندی میں چمک رہے تھے۔ آئرہ نے ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر ڈرتے ڈرتے دلاور کی طرف دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا دلاور صاحب، پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اسے لگا شاید یہ کوئی نیا امتحان ہے، یا دلاور پھر سے اسے جتانے والا ہے کہ وہ اس پر احسان کر رہا ہے۔ دلاور کا دل اس کی یہ بات سن کر کٹ کر رہ گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب فرش پر بیٹھ گیا تاکہ اس کی نظریں آئرہ کے برابر رہیں۔ آئرہ، میں ناراض نہیں ہوں، یہ تمہارا حق ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، کیا میں اپنی بیوی کے لیے کچھ لا نہیں سکتا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر آئرہ کا تھرتھراتا ہوا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر آئرہ نے ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کے اس رد عمل نے دلاور کو احساس دلایا کہ زخم بھرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ آئرہ اب بھی اسے وہی دلاور سمجھ رہی تھی جو بات بات پر اسے اس کی اوقات یاد دلاتا تھا۔ وہ اس کے لائے ہوئے تحائف کو احتیاط سے الماری میں سجا دیتی، مگر انہیں پہننے کی ہمت نہ کر پاتی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اس کی یہ خوشی عارضی ہے اور کسی بھی وقت دلاور کا مزاج دوبارہ بدل سکتا ہے۔ دلاور اسے دور سے دیکھتا رہتا۔ وہ اسے کچن میں بی جان کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھتا تو اسے سکون ملتا، مگر جیسے ہی اس کی نظر دلاور پر پڑتی اس کی ہنسی غائب ہو جاتی اور وہ ایک سہمے ہوئے ہرن کی طرح وہاں سے نکل جاتی۔ دلاور کو اپنی گزشتہ تلخیوں پر اب شدید پچھتاوا ہوتا تھا۔ وہ اسے وہ تمام عزت اور مقام دینا چاہتا تھا جس کی وہ حقدار تھی، مگر آئرہ کی خاموشی اور اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا ڈر دلاور کے لیے سب سے بڑی سزا بن چکا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ جلد جیتنا جائیدادیں جیتنے سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے، خاص طور پر اس لڑکی کا جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا تھا۔ ایک دوپہر دلاور کسی ضروری فائل کی تلاش میں لاؤنج کی طرف آ رہا تھا کہ بی جان کے کمرے سے آتی آئرہ کی سسکیاں سن کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا جہاں آئرہ بی جان کے گھٹنوں پر سر رکھے اپنا دل کھول کر بیان کر رہی تھی۔ بی جان، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آئرہ کی آواز میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ میرے لیے اتنے مہنگے جوڑے اور زیور لاتے ہیں، مجھ سے نرمی سے بات کرتے ہیں، مگر مجھے نیند نہیں آتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ سب کسی آنے والے طوفان کی خاموشی تو نہیں۔ بی جان نے اس کے سر پر ممتا سے ہاتھ پھیرا۔ پاگل نہ بنو آئرہ، وہ واقعی بدل گیا ہے، وہ اب تم سے محبت کرنے لگا ہے، وہ تمہارا خیال رکھتا ہے۔ نہیں بی جان، آئرہ تڑپ کر بولی، آپ نے دیکھا نہیں تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کریں گے اور میں محض ایک کاغذی رشتہ ہوں۔ بی جان، جب وہ میرے قریب آتے ہیں یا میرا ہاتھ تھامتے ہیں تو مجھے ان کا وہ غصہ یاد آ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ سب صرف آپ کے ڈر سے یا کسی احسان کے تحت کر رہے ہیں۔ میں اب بھی اس رات کے اندھیرے میں قید ہوں جہاں انہوں نے مجھے لاوارث کہا تھا۔ میں ان کے سامنے سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں کہ کہیں میرا کوئی عمل انہیں پھر سے مشتعل نہ کر دے۔ دروازے کے پیچھے کھڑے دلاور کا جگر کٹ کر رہ گیا۔ اس کی اپنی کہی ہوئی باتیں آج زہریلے تیر بن کر اس کے اپنے سینے میں پیوست ہو رہی تھیں۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے اس معصوم کلی کو کس قدر بری طرح مسل دیا تھا کہ اب اس کی دی ہوئی محبت بھی آئرہ کو ایک خطرہ لگ رہی تھی۔ اسے اپنا آپ ایک مجرم کی طرح محسوس ہونے لگا۔ وہ وہیں پر دبے پاؤں واپس مڑ گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ صرف تحفے دینے سے یا نرم لہجے سے وہ آئرہ کا اعتماد نہیں جیت سکتا۔ اسے اس لڑکی کی روح تک پہنچنا ہوگا، اسے یہ یقین دلانا ہوگا کہ وہ کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ وہ واقعی اس کی زندگی کا مرکز بن چکی ہے۔ شام کو جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو آئرہ حسب معمول ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ دلاور نے آج کوئی تحفہ نہیں نکالا بلکہ وہ خاموشی سے اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا جیسے کوئی گناہ گار سزا کے انتظار میں ہو۔ آئرہ، اس نے بہت دھیمی آواز میں پکارا، میں نے بی جان سے تمہاری باتیں سن لی ہیں۔ آئرہ کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔
دلاور نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس بار اس کی گرفت میں حاکمیت نہیں بلکہ ایک التجا تھی۔ نہیں آئرہ، معافی میں مانگتا ہوں۔ میں نے تمہیں وہ زخم دیے ہیں جن کا نشان شاید کبھی نہ مٹے، لیکن خدا کے لیے مجھ سے ڈرو مت۔ میں وہ دلاور مر چکا ہے جو تمہیں تکلیف دیتا تھا۔ اب جو تمہارے سامنے ہے وہ صرف تمہارا ہے، صرف تمہاری محبت کا طالب ہے۔ تم کاغذی رشتہ نہیں ہو آئرہ، تم میری زندگی کی وہ سچائی ہو جسے میں نے بہت دیر سے پہچانا ہے۔ آئرہ نے پہلی بار ہمت کر کے دلاور کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اسے اب نفرت کی بجائے ندامت کے آنسو نظر آئے۔ اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا واقعی یہ وہی سخت گیر دلاور تھا جو اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا؟ دلاور کی وہ جذباتی باتیں سن کر آئرہ کے ذہن میں ایک دم کھلبلاہٹ سی ہوئی۔ اسے لگا جیسے وہ پھر کسی جال میں پھنس رہی ہے۔ وہ اتنی سہم گئی کہ بغیر کچھ کہے دلاور کا ہاتھ چھٹک کر کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا بی جان کے کمرے میں جا کر ان کی گود میں دبک کر گئی۔ دلاور وہیں زمین پر بیٹھا رہ گیا۔ اس کے خالی ہاتھ اس کی اپنی ناکامی کا اشتہار دے رہے تھے۔ میں اسے اتنا خوفزدہ کر چکا ہوں کہ اب میری سچائی بھی اسے ڈرا دیتی ہے، دلاور نے قرب سے سوچا۔ اسے احساس ہوا کہ اس حویلی کی دیواریں آئرہ کو ہمیشہ وہی تلخ یادیں دلاتی رہتی ہیں۔ اسے اس دم گھٹتے ماحول سے دور کہیں ایک ایسی جگہ لے جانا ہوگا جہاں صرف وہ دونوں ہوں، جہاں کوئی بی جان کا ڈر نہ ہو اور نہ ہی کوئی ماضی کا سایہ۔ اس نے فوراً اپنے سیکرٹری کو فون کیا اور شہر سے دور پہاڑ کے دامن میں واقع اپنے پرائیویٹ فارم ہاؤس کی تیاری کا حکم دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ آج کی رات آئرہ کو اپنی محبت اور خلوص کا ایسا یقین دلائے کہ اس کے دل سے وہ پرانا دلاور ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو دلاور بی جان کے کمرے میں گیا۔ آئرہ وہیں قالین پہ بیٹھی بی جان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ آئرہ، تیار ہو جاؤ، ہم کہیں باہر جا رہے ہیں، دلاور نے حتمی لہجے میں کہا۔ آئرہ نے ایک ڈری ہوئی نظر بی جان پر ڈالی، جیسے وہ ان سے تحفظ مانگ رہی ہو۔ جاؤ بچی، گھوم پھر آؤ، تمہارا جی بہل جائے گا، بی جان نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ آئرہ بوجھل قدموں سے گاڑی میں جا کر بیٹھی۔ وہ پورے راستے خاموش رہی، کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے ہوئے درختوں کو دیکھتی رہی۔ دلاور نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر اس کی خاموشی دیکھ کر وہ چپ رہا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک خوبصورت جھیل کے کنارے واقع لکڑی کے بنے فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ یہاں کی فضا میں صنوبر کی خوشبو اور سکون تھا۔ دلاور اسے لے کر جھیل کے کنارے بنے لکڑی کے ڈیک پر آ گیا، جہاں ہلکی روشنیوں اور پھولوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے آئرہ کے بالوں کو اڑایا تو وہ لاشعوری طور پر کانپ اٹھی۔ دلاور نے فوراً اپنی گرم جیکٹ اتار کر اس کی شانوں پر ڈال دی۔ یہاں کوئی تمہیں ذلیل کرنے والا نہیں ہے آئرہ، یہاں کوئی تمہیں لاوارث کہنے والا نہیں ہے۔ دلاور نے اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں جانتا ہوں کہ الفاظ کے زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے، مگر آج میں تمہیں یہاں یہ بتانے آیا ہوں کہ میری زندگی کا ہر راستہ اب تم پر ختم ہوتا ہے۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی جس پر ایک چمکتا ہوا ہیرا جڑا تھا۔ اس دن جو نکاح ہوا تھا وہ شاید ایک سمجھوتا تھا، مگر آج میں اس کائنات کو گواہ بنا کر تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم اس گنہگار دلاور کو ایک موقع دو گی کہ وہ تمہارا وہ مان بن سکے جس کی تم حقدار ہو؟ آئرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس بار وہ خوف سے نہیں تڑپ رہی تھی، بلکہ دلاور کی آواز میں موجود تپش اس کے اندر جمی برف کو پگھلا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ دلاور کے الفاظ اس کے دل پر بوجھ نہیں بلکہ مرہم بن کر لگے ہیں۔ دلاور کے سوال اور اس کی آنکھوں میں چھلکتی محبت نے آئرہ کو ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیا جہاں خوف اور کشش کے ملے جلے جذبات اسے گھیر رہے تھے۔ اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ دلاور نے اس کی خاموشی کو اس کی ہچکچاہٹ سمجھا، مگر اس کے چہرے پر موجود الجھن اور اس کی نم آنکھوں نے دلاور کو یہ بھی احساس دلایا کہ آئرہ کے اندر کہیں نہ کہیں اس کے لیے نرم گوشہ ضرور ہے۔ اس نے آئرہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ نہایت ہی نرمی سے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آئرہ ایک لمحے کو تو ہڑبڑا گئی، مگر دلاور کے بازوؤں کا حصار اب اسے خوفزدہ کرنے کی بجائے ایک عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ دلاور نے اپنا چہرہ آئرہ کے بالوں میں چھپا دیا اور اس کے سر پر ایک طویل گہرا بوسہ ضبط کیا۔ اس کے لمس میں اب وہ پچھلی تپش نہیں تھی جو خوف دلاتی تھی، بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جو دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ اب اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے آئرہ، تمہاری آنکھیں سب کچھ بتا رہی ہیں۔ دلاور کی سرگوشی نے آئرہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ آئرہ کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس کا ذہن اسے دلاور کی تلخ باتیں یاد دلا رہا تھا۔ وہ راتیں یاد آ رہی تھیں جب وہ صوفے پر سسکیاں بھرتی تھی، مگر اس کا دل، اس کے وجود کی رگ رگ دلاور کے اس نرم لمس اور اس کی بدلتی ہوئی محبت کو قبول کرنے پر مائل ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ نفرت کی راکھ تلے کہیں نہ کہیں دلاور کے لیے ایک دبی ہوئی چاہت موجود تھی، مگر خوف اسے اس اقرار کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ دلاور کی گود میں بیٹھی رہی، اس کا سر اس کے سینے سے لگا
تھا اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، مگر اس لمحے دلاور کی باہوں میں وہ پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہلکے سے دلاور کے کرتے کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ یہ ایک انکہا اشارہ تھا کہ شاید وہ اسے ایک موقع دینے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ دلاور نے اسے مزید گہرائی سے اپنے حصار میں لیا۔ جھیل کے پانیوں پر ستاروں کی روشنی پڑ رہی تھی اور دور پہاڑوں پر چھائی خاموشی ان کے اس خاموش اعتراف محبت کی گواہ تھی۔ آئرہ کا دل جذبات کے اس شدت کو سہ نہ سکا۔ وہ دلاور کے اتنے قریب تھی کہ اس کے مضبوط حصار میں تھی، مگر پھر بھی اس کے لاشعوری میں وہی پرانے مناظر کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اسے دلاور کی دی ہوئی وہ تکلیف دہ راتیں یاد آ رہی تھی جب وہ اکیلی اندھیرے میں سسکتی تھی۔ اس نے اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کی، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ دلاور کے چوڑے سینے میں چھپا لیا اور بہت دبی ہوئی لرزتی آواز میں پوچھا، مجھے گھر جانا ہے، پلیز دلاور صاحب، مجھے واپس ابی جان کے پاس لے چلیں۔ اس کی آواز میں وہی پرانا خوف اور بے بسی چلی آئی تھی، اور وہ سن کر دلاور کا جلد جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جتنا مرضی پیار نچھاور کر لے، آئرہ کے دل کی دیواریں اتنی جلدی نہیں گریں گی۔ اس نے نہایت ہی نرمی سے آئرہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اسے تھوڑا اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ آئرہ، میری طرف دیکھو۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ گداز تھا۔ تمہارا گھر اب وہی ہے جہاں میں ہوں، لیکن میں تمہیں زبردستی وہاں نہیں لے جانا چاہتا جہاں تم خود کو قیدی محسوس کرو۔ آئرہ نے اپنی نم آلود سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا تو دلاور نے اس کے گال پر بہتا ہوا ایک آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ پہلے مجھ سے ڈرنا ختم کرو آئرہ، تم جب تک میری طرف دیکھ کر کانپنا بند نہیں کرو گی میں تمہیں گھر نہیں لے جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم اس گھر کی دہلیز پار کرو تو تم ایک ڈری ہوئی بچی نہیں بلکہ اس گھر کی وہ ملکہ بن کر داخل ہو جس پر میرا اور اس گھر کا مان ہو۔ اس نے آئرہ کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا۔ مجھ پر یقین کرو، میں وہی انسان ہوں جو رات بھر تمہارا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا تھا۔ وہ دلاور جو تمہیں رلاتا تھا وہ اس جھیل کی گہرائیوں میں کہیں دفن ہو چکا ہے۔ کیا تم صرف ایک نئے دلاور کے لیے اپنے دل کا دروازہ توڑ سا نہیں کھول سکتی؟ آئرہ کی ہچکیاں کچھ تھمی مگر وہ اب بھی خاموش تھی۔ دلاور کا دلاسا اس کے زخموں پر کسی ٹھنڈی پٹی کی طرح لگ رہا تھا، لیکن ڈر کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ وہ بس خاموشی سے دلاور کے چہرے کو دیکھتی رہی، جیسے یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ دلاور نے آئرہ کی گھر جانے کی صدا پر گاڑی کا رخ حویلی کی طرف موڑنے کی بجائے شہر کے شور و غل سے دور پہاڑوں کے بیچوں بیچ بنے اپنے فارم ہاؤس کی طرف کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ حویلی کی وہ بھاری بھرکم دیواریں، بی جان کی موجودگی اور وہ کمرہ جہاں آئرہ نے صرف آنسو بہائے تھے، اسے کبھی نارمل نہیں ہونے دیں گے۔ اسے ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں ماضی کا کوئی نشان نہ ہو۔ گاڑی جیسے ہی فارم ہاؤس کے بڑے گیٹ کے اندر داخل ہوئی، آئرہ نے حیرت سے باہر دیکھا۔ چاروں طرف ہرے بھرے درخت، رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں اور لکڑی سے بنی ایک انتہائی خوبصورت عمارت تھی۔ رات کی خاموشی میں چینگڑوں اور آوازیں اور دور کہیں بہتے جھرنے کا شور ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہا تھا۔ دلاور نے گاڑی روکی اور اتر کر دوسری طرف سے آئرہ کے لیے دروازہ کھولا۔ آئرہ اب بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھی، مگر دلاور نے بہت ہی مان سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ آؤ آئرہ، یہ جگہ صرف تمہارے لیے ہے، تمہیں یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ آئرہ نے کانپتے ہوئے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ دلاور اسے لے کر اندر داخل ہوا۔ اندر کی فضا گرم اور معطر تھی، لکڑی کے فرش پر ان کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ دلاور اسے سیدھا ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا جہاں فرش پر قالین بچھے ہوئے تھے اور ایک طرف بڑی سی کھڑکی تھی جس سے باہر کا دلکش نظارہ صاف دکھ رہا تھا۔ آئرہ کمرے کے وسط میں کھڑی ہو گئی، اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ دلاور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، مگر اس نے اسے چھوا نہیں تاکہ وہ سہم نہ جائے۔ تم اکثر کہتی تھی نا کہ تمہیں بند کمروں سے دم گھٹتا ہے، دیکھو یہاں کوئی بندش نہیں ہے۔ یہ فارم ہاؤس، یہ نظارے، یہ صرف تمہارے لیے ہیں۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ تم اس دلاور کو پہچان سکو جو تمہارا شوہر ہے، نہ کہ وہ جلاد جس سے تم ڈرتی ہو۔ دلاور نے اس کی شانوں پر ہاتھ رکھا اور اسے آہستہ سے گھما کر اپنی طرف کیا۔ آئرہ کی آنکھیں میں اب بھی آنسوؤں کی نمی تھی، مگر وہ چیخ کر گھر کا جانے کا مطالبہ نہیں کر رہی تھی۔ آئرہ، مجھے تمہارے صبر کا امتحان نہیں لینا، بلکہ مجھے تمہارے ڈر کا خاتمہ کرنا ہے۔ جب تک تمہارے دل سے وہ خوف نہیں نکل جاتا ہم یہاں رہیں گے، چاہے اس دن میں دن لگے یا مہینے۔ میں تمہیں حویلی تبھی لے کر جاؤں گا جب تم وہاں سے بھاگنے کی بجائے وہاں رکنے کی تمنا کرو گی۔ اس نے آئرہ کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی مرید اپنے پیر کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس نے آئرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر پھیرا۔
تمہارا یہ ہاتھ میری زندگی کی ڈور ہے، اسے مجھ سے ڈر کر پیچھے مت کھینچو آئرہ۔ آئرہ نے پہلی بار غور سے دلاور کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور ایک گہرا قرب تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر جمی ہوئی برف کی چٹان اب آہستہ آہستہ پگھلنے لگی ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، مگر اس نے اپنا ہاتھ دلاور کے چہرے سے ہٹایا بھی نہیں، جو اس کی طرف سے ایک خاموش قبولیت تھی۔ فارم ہاؤس کے کمرے میں مدھم روشنیوں کا راج تھا اور باہر پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا لکڑی کے در و دیوار سے ٹکرا کر ایک عجیب سا آہنگ پیدا کر رہی تھی۔ آئرہ بیڈ پر نیم دراز تھی، اس کا وجود اب بھی کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا، مگر دلاور کے بدلے ہوئے لہجے نے اس کے دل کے کسی کونے میں امید کی شمع روشن کر دی تھی۔ دلاور جو تھوڑی دیر سے باہر تھا، نہایت خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا بوٹ اتارے اور بہت دھیرے سے آئرہ کے قریب بیڈ پر آ بیٹھا۔ اس کے قریب آتے ہی آئرہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، جیسے وہ کسی آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہو۔ دلاور نے نہایت ہی نزاکت سے اپنا ہاتھ آئرہ کے گال پر رکھا۔ اس کا لمس اتنا ریشمی تھا کہ آئرہ کو ایک پل کے لیے لگا جیسے کوئی خواب ہو۔ دلاور آہستہ سے اس کے اوپر سایہ فکن ہوا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش آئرہ کی گردن پر محسوس ہونے لگی، جس سے اس کے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ دلاور نے اپنے لب آئرہ کے کان کے قریب کیے اور نہایت ہی دھیمی سرگوشی میں کہا، آئرہ، میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دینا چاہتا ہوں جو میں نے تم سے چھین لیں۔ مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ دھیرے دھیرے آئرہ کی گردن اور اس کے چہرے کے گرد جھکنے لگا۔ اس کے لمس میں آج وہ حاکمیت نہیں تھی جو آئرہ کو ڈراتی تھی، بلکہ ایک ایسی التجا تھی جو اسے پگھلا رہی تھی۔ دلاور نے نہایت ہی نرمی سے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے، جیسے وہ اس کے خوف کو چوم کر مٹا دینا چاہتا ہو، لیکن جیسے ہی دلاور نے تھوڑی شدت سے اسے اپنے حصار میں لینا چاہا، آئرہ کا جسم یکدم اکڑ گیا اور اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی سسکی نکلی۔ اس کے ہاتھ دلاور کے سینے پر آ گئے اور اس نے لاشعوری طور پر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا وحشت زدہ ڈر پل رہا تھا اور وہاں پل بھر میں لوٹ آیا۔ دلاور نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا، وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آئرہ کے وجود سے ہٹا لیا اور تھوڑا فاصلے پر ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل تڑپ اٹھا کہ اس کی ذرا سی قربت بھی آئرہ کو موت کے قریب لے جاتی تھی۔ آئی ایم سوری آئرہ، میرا ارادہ تمہیں ڈرانا نہیں تھا، دلاور نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کی اپنی آواز میں قرب تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا کہ تمہارے زخم ابھی تازہ ہیں۔ وہ بیڈ سے اترا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی پیٹھ آئرہ کی طرف تھی۔ تم سو جاؤ آئرہ، میں یہاں صوفے پر ہوں، تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم خود نہیں چاہو گی۔ میں اپنی محبت تم پر تھوپنا نہیں چاہتا، میں تمہارا اعتماد جیتنا چاہتا ہوں۔ آئرہ بیڈ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی دلاور پر جمی تھیں۔ اسے احساس ہوا کہ دلاور واقعی بدل گیا ہے۔ وہ چاہتا تو اپنی مرضی کر سکتا تھا، مگر اس نے آئرہ کی ایک جنبش پر خود کو دور کر لیا۔ اس کے دل میں دلاور کے لیے پہلی بار ایک ایسی ہمدردی جاگی جس نے اسے پکارنے پر مجبور کر دیا، مگر الفاظ اب بھی اس کے لبوں پر دم توڑ گئے۔ فارم ہاؤس کی پرسکون فضا میں گزرنے والے ان چند دنوں نے جیسے برسوں کی جمی ہوئی برف پگھلا دی تھی۔ دلاور نے بڑی دانشمندی اور صبر سے آئرہ کے گرد موجود خوف کی دیوار کو ایک ایک اینٹ کر کے گرایا تھا، اور اب اس پر حاوی نہیں ہوتا تھا بلکہ اس پر قدم بقدم چلتا تھا۔ کبھی لان میں پودوں کو پانی دیتے ہوئے اس کے ساتھ ہنستا، تو کبھی شام کے ڈھلتے سائے میں آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھ کر اسے اپنی ماضی کے وہ دکھ سناتا جو اس نے آج تک اپنی ذات کے تہہ خانے میں چھپا کر رکھے تھے۔ آئرہ نے جب دلاور کے اندر چھپے زخمی اور محروم شخص کو دیکھا تو اس کی اپنی تکلیفیں بیچ لگنے لگیں اور اس کے دل میں موجود وحشت آہستہ آہستہ ہمدردی اور پھر ایک انجانی سی چاہت میں بدلنے لگی۔ اب دلاور جب کمرے میں داخل ہوتا تو وہ سہم کر ایک کونے میں نہیں جاتی تھی، بلکہ اس کی نظریں خود اسے تلاش کرتی تھیں، اور جب وہ اس کے قریب بیٹھتا تو اس کا وجود نہیں کانپتا تھا۔ 5ویں دن اس خاموشی رات میں جب باہر پہاڑوں پر بادل گرج رہے تھے، آئرہ نے محسوس کیا کہ اب اس شخص کے سائے سے ڈرتی نہیں ہے، بلکہ اس کے قرب میں اسے وہ سکون ملتا ہے جو اسے بی جان کے آنچل میں بھی میسر نہ تھا۔ اس نے پہلی بار دلاور کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو اسے وہاں حاکمیت کی بجائے خود سپردگی نظر آئی، اور جب دلاور نے نہایت ہی نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تو آئرہ نے ہاتھ پیچھے کھینچنے کی بجائے اسے اپنی انگلیوں کی گرفت میں پیوست کر لیا، جو اس بات کا خاموش اعلان تھا کہ اس کا ڈر اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اور وہ اس کے عشق کی اس نئی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہے۔ فارم ہاؤس کے اس خاص کمرے میں آج روشنیوں کا رنگ پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور پر اسرار تھا۔ باہر بارش کی رم جم شروع ہو چکی تھی، جس کی آواز لکڑی کی چھت پر ایک موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ دلاور بیڈ کے کنارے بیٹھا آئرہ کو دیکھ رہا تھا، جو سفید ریشمی لباس میں کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔
اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک شرمیلی سی کشش تھی جو دلاور کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ دلاور نے نہایت ہی آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر آئرہ کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا۔ آئرہ، آج تم سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس نے میرے اندر کے اندھیروں کو ختم کر دیا ہے۔ کیا تم مجھے اجازت دو گی کہ میں تمہیں اپنی روح میں اتار لوں؟ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی کہ آئرہ کا دل پگھل کر رہ گیا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے اپنی بوجھل پلکیں جھکا لیں جو دلاور کے لیے خاموش رضامندی تھی۔ دلاور آہستہ سے اس کے مزید قریب ہوا یہاں تک کہ ان کی سانسوں کی تپش ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ آئرہ کی گردن کے قریب جھکایا اور وہاں اپنے لبوں کا ریشمی لمس چھوڑا۔ آئرہ کے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے لاشعوری طور پر دلاور کے شانوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ دلاور نے اس کے گالوں، اس کی پیشانی اور پھر اس کی مخملی آنکھوں پر محبت کی مہر ضبط کی۔ اس کا ہر بوسہ ایک معذرت تھا، ایک اقرار تھا اور ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ دلاور کے ہاتھ اب آئرہ کی کمر کے گرد تھے۔ اس نے نہایت ہی نزاکت سے اپنے اور قریب کر لیا۔ فضا میں محبت کی وہ خوشبو مہک رہی تھی جو صرف دو روحوں کے ملن کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ دلاور نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں آئرہ، اتنی کہ شاید لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ آئرہ نے پہلی بار ہمت کی اور اپنا سر اٹھا کر دلاور کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اسے اپنا عکس نظر آیا۔ اس نے تھرتھراتے لبوں سے پہلی بار اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ دلاور صاحب، میں بہت ڈرتی تھی مگر آپ کی اس نرمی نے میرا وہ سارا ڈر جیت لیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کب ہوا مگر اب میرا دل آپ کے بغیر نہیں دھڑکتا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی دلاور نے اسے ایک والہانہ انداز میں اپنے حصار میں مزید بھینچ لیا۔ اس رات فارم ہاؤس کے اس کمرے نے دیکھا کہ کیسے ایک سنگ دل انسان کی انا محبت کے سامنے ڈھیر ہو گئی اور کیسے ایک ڈری ہوئی کلی ایک کھلتے ہوئے گلاب میں بدل گئی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ جہاں ماضی کی تلخیاں نہیں تھی، صرف آنے والے کل کی خوبصورت امیدیں اور لازوال محبت کا لمس تھا۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو آئرہ دلاور کے سینے پر سر رکھے پرسکون سو رہی تھی اور دلاور کی آنکھوں میں اسے کھو دینے کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔